جلد پر آ جائے۔ تمام حمد و ستائش مولوی عالم کے لیے جس کائنات کا خالق اس کا رازق ہے۔ کنزان زہرا، جیسا کہ میرا موضوع چل رہا تھا زداری کی برکتیں، اور میں نے رسول کی اس حدیث شریف کو عنوان قرار دیا تھا کہ جو ماشاءاللہ بڑی مشہور و معروف اور ماشاءاللہ بچے کو یاد بھی ہو گئی ہوں۔ یاد ہوگا میں روزانہ تقریباً آپ کے سامنے ذکر کر رہی تھی کہ حسین نجات کی کشتی ہے اور ہدایت کا چراغ۔ لیکن آج میں نے موضوع نہیں چینج کیا، موضوع تو حسین ہی ہے، لیکن صرف حدیث کو تھوڑا سا الگ پیش کیا۔ کیوں کا؟ اس لیے کہ اگر آج ہم زیارت کی فضیلت اور زیارت کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو کب بتائیں گے، ہے نا؟ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، مرسل اعظم تمام چاہنے والوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ من زارا قبر امام حسین السلام وجبت لہ الجنہ، یعنی اگر کوئی بھی شخص زیارت کرے میرے بیٹے حسین کی، توجہ ہے، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اگر حسین رسول اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتے تو مسئلہ نہیں تھا، ہمارے آپ کے لیے آسان ہو جاتا کہ بس زیارت کرنے کے بعد ختم کی جنت واجب، لیکن یہاں پہ شرط لگائی۔ کیا کہا؟ اس میں شرط ہے کہ کیا کہا؟ عارفا بحقہ، مگر شرط ہے کہ ان کی زیارت معرفت کے ساتھ۔ خدا سے دعا کریے، زیارت پہ چلے جانا کمال نہیں ہے، بلکہ زیارت کر کے معرفت کے ساتھ زیارت کر کے بلکہ کیا نہ کمالے ہوتے۔ میں تو دعا کرتی ہوں پروردگارا اس وقت تک ہم لوگوں کو ایک ایک کو موت ہی نہ دینا جب تک قبر حسین کی زیارت معرفت کے ساتھ نصیب نہ ہو۔ بس چند باتیں اسی ذہن میں کہنی ہے کہ یہ ذات کا مسئلہ اتنا سنگین ہے نا، قبر حسین سے لوگوں کو اتنی دشمنی، بڑی کوشش کی گئی کہ لوگ قبر حسین کی زیارت میں نہ جائیں، لیکن کوشش کرنے والے، حسین کی زیارت کو مٹانے والے آج مٹ گئے، قبروں میں ان کے جسموں کو کیڑے کھا رہے ہیں۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین تا قیام قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، لعنت، بے شمار لعنت۔ ظاہر ہے کہ فضائل کا دن نہیں، میں فضائل بہت زیادہ نہیں پڑھوں گی، صرف آپ کا ذہن کے لیے جانا چاہتی ہوں کہ آج ہمیں آپ کو جو چیز آسانی سے مل جا رہی ہے اس کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہی کا عاشورہ دیکھیے، کچھ بھی ہو جائے مگر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جلوس بھی تقریباً نکلا، البتہ میں بار بار کر احتیاط کرنا ضروری، پھر بھی آپ ماشاءاللہ بیٹھ کے آپ نے ایک ساتھ اتنے لوگوں نے مل کر زیارت ناہیہ کا ترجمہ بھی سنا۔ اللہ سلامت رکھے ہماری ذاکرہ صاحبہ کو۔ ہاں، اس کے بعد یہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے مجلس بھی ہو رہی ہے، لیکن آج ہی کے دن بہت سے شہر ایسے ہیں کہ لوگ گھروں میں بندے۔ معلوم آپ کو کتنا ظلم ہوا ہے کہ اگر کوئی اپنے دروازے پر پرچم عباس لگا لے رہا ہے، یوپی جا کے دیکھیے تو واقعی نہ کہ وہ مارے بھی جا رہے ہیں اور ساتھ میں علم عباس کو بھی نکال دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، کیا پتہ ہے اگر علم کا فرہرا کسی نے دروازے پہ لگایا ہے، وہاں نہ مجمع ہے نہ کثرت ہے، ایک فرہرا لگا ہے، اس سے کون سا کورونا پھیل رہا ہے؟ لیکن یہ دشمنی اہل بیت ہے، لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا۔ شکر ادا کریے کہ خدا نے موقع دیا کہ آج اس عاشور خانے میں جو زمانے کے امام سے منسوب ہے وہاں مراد اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ سنیں گے کتنی کوشش کی گئی۔ دشمنوں نے کہا کہ زائرین کا آنا جانا نہیں رک رہا ہے، کربلا میں لوگ آتے جا رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ کہ اس کو نشان کو مٹانے کے لیے اس نے سازش کیا کی کہ جانوروں کو لایا گیا کہ حال جلوا دیا جائے، یہاں پہ کھیتی باڑی کریں گے، نہ قبر کا نشان ہوگا نہ کوئی زائر کربلا آئے گا۔ لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکے؟ ہاں، جانور لائے گئے، چاروں طرف جانور چلے، لیکن جیسے ہی حسین کا روزہ آیا، سنیں گے آپ، کہتے جانوروں نے اپنا قدم آگے نہیں بڑھایا۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے معرفت امام کی جانور بھی ان کو پہچانتے ہیں کون۔ صرف اتنا نہیں بلکہ جانوروں کی پشت پر کوڑے برسائے گئے، اس قدر ڈنڈے، اس قدر کوڑے برسائے گئے کہ تاریخ نے لکھا ان کی کھال پھٹ گئی تھی، خون بہنے لگا۔ لیکن گویا یہ جانور اپنی بے زبانی میں کہہ رہے تھے کہ تم ہماری کھال نکال سکتے ہو، تم ہمیں قتل کر سکتے ہو، مگر ہم قبر حسین سے گستاخی نہیں کریں گے۔ یہ حسین کی قبر ہے، فاطمہ کے لال کی قبر ہے۔ جب اس میں بھی لوگ ہار گئے تو اب کیا کیا؟ تاریخ نے لکھا کہ جو نہر فرات ہے نا، دریائے فرات، اس سے ایک نہر نکالی گئی جس کا رخ قبر حسین کی طرف کیا گیا۔ کس لیے؟ اتنا پانی حسین کی قبر پہ آ جائے کہ قبر حسین زیر آب ہو جائے۔ نشان
مٹ جائے، نہ قبر کا نشان ہوگا، نہ کوئی ظاہر آئے گا یہاں. لیکن تاریخ نے لکھا حسین کی منزلت کو آپ سمجھیں، ایسے ہی حسین کو اتنی منزلت بھی نہیں ملی ہے. پانی چلا تو صحیح بڑی سپیڈ کے ساتھ چلا، شاید ہی کہتا ہوا چلا مولا معاف کر دینا میں کربلا میں موجود تھا لیکن آپ کے اطفال پہ پانی بند کیا گیا تھا. پانی دوڑتا ہوا چلا، مولا میں آپ کا غلام ہوں، مولا میں آپ کے مہر میں ہوں، مولا آپ کی ماں کے مہر میں ہوں. لیکن جب حسین کی قبر کے قریب ہی پانی آیا ہے نا، اسی لیے اس علاقے کے نام قبر حسین کے قریب کے علاقے کو حائر حسینی بھی کہتے ہیں کہ جہاں پر پانی بھی آگے حیران ہو جائے. قبر حسین کے قریب پانی آیا، لیکن تاریخ میں لکھا آنے کے بعد تھوڑی دیر پانی وہیں پہ ٹھہرا رہا، رکا رہا، پانی میں جنبش بھی نہیں ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد حرکت آئی، مگر کیسی حرکت آئی کہ پانی قبر پہ نہ جا کے قبر کا طواف کرنے لگا. ایسا لگ رہا تھا محمد، ایسا لگ رہا تھا جیسے بیچ میں خانے کعبہ ہو اور حاجی اس کا طواف کر رہے ہو. وہیں پر چکر کاٹنے لگا اور بتا دیا اپنی حرکت سے یہ قبر حسین ہے، پہچان لو زمانے والوں، یہ فاطمہ کے لال کی قبر ہے. ہم گستاخی نہیں کر سکتے، ہم فاطمہ کے لال کی قبر کو نہیں مٹا سکتے. توجہ رہے کہ نظام زہرا خود متوکل عباسی کے زمانے میں نہ جانے کتنے شیعوں کو چن دیا گیا دیواروں میں کہ نہ مجلس کر سکے اور نہ قبر حسین کی ذات کو جا سکے. توجہ رہے، آج پھر بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، پھر بھی خدا کا شکر ادا کریں. صرف اتنا نہیں، جب ان ملعونوں نے دیکھا کہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں تو کون کون سی سازشیں کی. البتہ یہاں پر رک کر ایک میسج دیتی چلوں تاکہ کوئی ایسی مجلس نہ ہو کہ جس میں اس ممبر سے میسج نہ پہنچایا گیا ہو. وہی حسین کہ جس کی مجلس کرنے کے لیے خدا حافظ کہنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں نا. تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ تاریخ میں تقریباً 4 یا 5 مرتبہ تاریخی استغاثہ بلند کیا گیا. ویسے تو کئی بار بند لیکن 4 تاریخی ہے. حل من ناصر ینصرنا. میں مسائل کی طرف ابھی نہیں آ رہی بالکل کیونکہ تھوڑا سا میسج دینا ہے. پہلا حل من ناصر ینصرنا کب؟ اس وقت کہ جب ہماری اور آپ کی روح عالم ارواح میں تھی، عالم ذر میں ساری ارواح جمع ہے اور وہاں پر ایک اعلان کیا گیا. اس وقت اس استغاثے کے اوپر حل من ناصر ینصرنا جس نے کہا تھا لبیک، آج ماشاءاللہ دنیا میں آنے کے بعد وہ لوگ جسم و جسمانی سب جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. دوسرا استغاثہ کہ جب جناب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، دیواریں بڑھتی جا رہی تھیں، یہ کام کرتے جا رہے تھے، اس وقت جناب ابراہیم نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے. ہم تو نہیں تھے اس وقت، آپ تو نہیں تھی نا، لیکن جن کی روحوں نے اس پر کہا تھا لبیک اللہم لک لبیک. یاد رہے کہ نظارے زہرا آج ان کی روحیں جاتی ہیں اور وہی جملہ دہراتی ہیں لبیک اللہ. خدا کرے ہم سب کو انشاءاللہ اسی سال جانا نصیب ہو. پروردگار لبیک اللہم لک لبیک. تیسری مرتبہ صبح آج کے دن جب حسین کے 70 ساتھی شہید ہو گئے، حسین نے اپنی تنہائی دیکھی اور حسین نے کربلا میں یہ استغاثہ بلند کیا تھا حل من ناصر ینصرنا. اور تاریخ نے لکھا اس آواز کے اوپر ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا تھا. نبی مسائل نہیں پڑھے بالکل. اور وہ منزل بھی آئی کہ جب لبیک الاصغر نے کہا تو حسین اصغر کو بھی میدان میں لے کے گئے، یہاں تک کہ تاریخ لکھا کہ اصغر بھی شہید ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد تاریخ نے لکھا حسین نے پھر آواز دی حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کو آئے. مسئلہ یہاں پہ ہے اس آواز کے اوپر کربلا میں جو لاشیں پڑے تھے نا، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی تھی. شاید یہ بول کے بتا رہے ہیں ہمیں مردہ نہ سمجھنا، ہم زندہ ہیں، راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں. کیا کہا تھا؟ آواز دی تھی مولا اگر خدا ہمیں پھر سے زندہ کر دیتا، ہمیں بے دردی سے قتل کیا جاتا، ہمارے لاشیں کو جلا دیا جاتا، ہوا میں منتشر کر دیا جاتا، پھر بھی ہم جمع ہو کے اگر دوبارہ زندگی مل جاتی تو مولا ایسے ہی 70 مرتبہ 1000 مرتبہ آپ پہ قربان ہوتے رہتے. یہ ایک اور ہو گیا نا. اس کے بعد کا حل من ناصر ینصرنا یہ کس نے بلند کیا؟ پھر حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کو آئے. مولا ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں آپ امام زمانہ ہیں، میں مشورہ آپ کو نہیں دے سکتی، لیکن سیدھی سی بات ہے مولا اصغر بھی شہید ہو گیا، آپ کو معلوم ہے اب کوئی
کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو آپ کا ساتھ دے، کوئی نہیں جو آپ پہ قربان ہو جائے۔ مولا یہ حل من ناصرین انصرنا کس کے لیے ہے؟ تو جب نہیں فاطمہ کا لال کربلا سے آواز دے یہ حل من ناصرین انصرنا کسی اور کے نہیں، میرے شیعوں کے لیے ہے، ہمارے آپ کے لیے، ہمارے آپ کے لیے۔ کیوں کہ تم نے سنا نہیں ہے کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا؟ آپ زیارتوں میں پڑھتے ہو نا، اے کاش کی کربلا میں ہوتے۔ حسین بتا رہا ہے خبردار کاش نہ کہنا میں حسین کا بیٹا ہوں، میں نے بتا دیا ہر زمین کربلا ہے، ہر دن عاشورا ہے۔ تو مولا کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ حسین نکلا تھا کس لیے کربلا کے لیے؟ مقصد حسین کیا تھا؟ یہی نا کہ نمازوں کی توہین ہو رہی تھی، خمس و زکات کو بحال کیا جا رہا تھا، عورتیں بے حجاب ہو رہی تھی، معاویہ لعنتی کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، زنا عام ہو گئی تھی، لوگوں کا حق غصب ہو رہا تھا، یہ تمام چیزیں تمام گناہ تھے۔ حسین کی آج بھی آواز ہے حل من ناصر ینصرنا کا کیا مطلب کیا ہے حسین کا جس زمانے میں بھی نا یہ گناہ عام ہو رہے ہوں، حل من ناصر ینصرنا تم میری مدد کرو، کس ذریعے سے؟ کہ اس آواز پر لبیک کہہ کے اے حسین لبیک، اب میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، اے حسین لبیک، اب میں کسی کو تہمت نہیں لگاؤں گی، اے حسین لبیک، جہاں پہ غلط ہو رہا ہوگا وہاں میں آواز اٹھاؤں گی، اے حسین لبیک، اب ہماری کوئی بچی بے پردہ نہیں چلے گی، لبیک کسی فرشازہ سے کہیں گے۔ یہ حسین کی آواز پہ ہمیں لبیک کہنا ہے بس۔ آئیے آخری طرف کہ زیارتوں پر پابندی لگائی گئی، آخر میں جب دیکھا رکنے والے نہیں ہیں کیا کیا جائے؟ کہنے لگے یہ کہا گیا کہ اگر کسی کو زیارت پہ جانا ہے نا تو دو لوگ جائیں، ایک کو شہید کیا جائے گا اور دوسرا زیارت کو جائے گا۔ سوچا جان سب کو پیاری ہوتی، اب تو کوئی نہیں جائے گا کربلا، لیکن کیا دیکھا گیا؟ پہلے سے زیادہ لوگ گئے، پہلے سے زیادہ۔ دو لوگ جاتے، ایک اپنا گلا کٹواتا، دوسرا کربلا چلا جاتا، اور گلا کٹوانے سے پہلے کہہ دیتا کہ جاؤ جاؤ میرا بھی سلام میرے آقا کو کہہ دینا۔ لوگ دنیا میں رک رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب جب اس نے دیکھا ایسے بھی نہیں لوگ رک رہے ہیں، تو ایک شہید ہو گیا، اس دنیا میں حسین کے پاس پہنچ گیا، جو زندہ ہے وہ کربلا پہنچ گیا، کہنے ان کو معذور بنا دیا جائے، کیونکہ اللہ نہ کرے کوئی معذور ہو، معذور بنا کے چھوڑیں گے تاکہ کوئی کربلا نہ جائے۔ کیا کیا گیا سنیں گے آپ؟ اعلان کیا گیا اگر کسی کو کربلا زیارت میں جانا ہے اسے اپنا داہنا بازو قلم کرنا۔ کیا سوچا تھا دشمن نے؟ اب کوئی کربلا نہیں جائے گا، لیکن سنو گے کیا ہوگا؟ اور زیادہ لوگ جانے لگے۔ اسی زمانے میں ایک مومنہ سال بھر چرخہ چلاتی رہی، پیسے جمع کرتی رہی، کس لیے؟ مجھے کربلا جانا ہے۔ مولا ہم کنیزوں کو بھی کربلا بلائیے، ہم عزاداروں کو بھی کربلا بلائیے، بڑا ارمان ہے مولا، کب سے کربلا میں سناٹا ہے۔ اب سنو کہ عزادارو، یہ مومنہ کربلا کے لیے چلی، اپنا داہنا ہاتھ قلم کروایا، کربلا زیارت کے لیے پہنچ گئی۔ دوسرا سال آیا کہ پھر یہ کربلا جانے کے لیے تیار ہے۔ اب جو بارڈر پہ آئی ہے نا، تب تاریخ لکھ رہی ہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ اپنا داہنا بازو بڑھاؤ، اس نے بایاں بازو بڑھایا، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ داہنا بازو بڑھانا ہے؟ اس نے چادر ہٹائی تو یہ بازو تو میں نے پچھلے ہی سال نام حسین پہ کٹوا لیا، یہ بازو حسین پہ قربان کر چکا، بایاں بازو قلم کر لے، مجھے کربلا جانا ہے۔ بایاں بازو قلم ہوا، کربلا چلی گئی۔ بہت غور کرنا عزادارو۔ تیسرا سال آیا، دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں، کربلا جانے کو تیار ہے۔ اب کیا تو بتائے گی کہ اللہ کا شکر ہے، حسین کا صدقہ ہے، ابھی میرے پیر سلامت ہے، داہنا پیر قلم کروایا، کربلا چلی گئی۔ چوتھا سال آیا، آج آپ جا رہے ہیں نا کربلا، کتنا انتظام کر دیا ہے حسین نے، کبھی بیٹھ کے سوچا آپ نے؟ کبھی سوچا؟ حتیٰ کہ اربعین کے موقع پر بھی چاہے جتنا مجمع چلا جائے لیکن کوئی ایک ظاہر آ کے یہ نہیں کہتا کہ میں بھوکا رہ گیا۔ آج تک کسی نے نہیں کہا، ٹھنڈک کا زمانہ بھی ہو، کسی نے نہیں کہا کہ مجھے کمبل نہیں ملا۔ میں خود جب گئی تھی نا اربعین پہ، اتنی ٹھنڈک تھی، یقین جانے لوگ کانپ رہے تھے، مگر ایسے میں نے دیکھا اس قدر کمبل کہ اگر کوئی کمبلوں کو بلینکٹ کو گننا چاہے نہیں گن سکتا۔ یہ اتنے کمبل آئے کہاں سے؟ یہ ہماری آپ کی مجال نہیں ہے، یہ انسان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ فاطمہ کے لال حسین کا انتظام ہوتا ہے کربلا میں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سونے کو جگہ نہیں ملی، کوئی نہیں کہہ
پہنچا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بہت غور کرنا کا نظام زہرا کہ میں نے پوری طرح سے زیارت نہ کی. ایسے میں ضعیفہ چوتھا سال آیا, داہنا بازو قلم کروایا, کربلا جانے کو تیار ہے. کلیجے تھام کی سننا عزادارو, اب جیسے اس کا داہنا بازو قلم ہوا, اب صرف جسم کا لوتھڑا ہے, اس پہ ایک سر رکھا ہوا ہے. سنو گے عزادارو, بیٹے نے اٹھایا, ماں کو کشتی میں بٹھا دیا. کشتی پانی پہ رواں دما ہوئی. ملعون نے کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی کشتی بیچ مجدھار میں پہنچے, اسے اٹھانا دریا میں ڈال دینا, کیونکہ ایسے لوگ جب تک زندہ رہیں گے کربلا جاتے رہیں گے. عزادارو, پانی پہ کشتی رواں دما ہوئی, ابھی بیچ مجدھار میں پہنچی تھی کہ ملعونوں نے اس مومنہ کو اٹھایا اور دریا میں ڈال دیا. جیسے یہ پانی میں گرنے لگی, عزادارو کتنا قریب ہے حسین. اس نے ایک مرتبہ کربلا کی طرف دیکھا, آواز دی, فاطمہ کے لال. میں کسی اور کو نہیں بلاتی, جسے زہرا نے بیٹا کہہ کے بلایا ہے. اے ام المنین کے جان, آپ کو سکینہ کے سوکھے ہونٹوں کا واسطہ, مجھے زندہ رہنے کی تمنا نہیں ہے, بس ایک خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے ایک بار تیرے آقا کی زیارت کر لوں. ارے سکینہ کا واسطہ دینا تھا نازادارو. وہ کہتی میں نے کیا منظر دیکھا, پانی کے دوش پر ایک سوار چلا رہا ہے. جیسے ہی قریب آیا, آنکھوں کو بند کر لے. میں نے آنکھوں کو بند کیا, فوراً آنکھوں کو کھول. اب جو میں نے آنکھیں کھولی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. میں نے کیا دیکھا, میں حسین کے روزے کی جالی پکڑے ہوئے ہوں. وہ تڑپ تڑپ کے رونے لگی, مولا مولا غریب کی لاج رکھ لی, مولا تڑپ تڑپ کے روتی جا رہی ہے. ہائے حسین, ہائے پیاسے حسین. ابھی رو ہی رہی تھی, کتنے نے کیا دیکھا, اتنا زیادہ مجمع, چاروں طرف کالے پرچم لگے ہوئے ہیں. اب اس نے سوال کر لیا, یہ اتنا مجمع کیوں ہے, یہ کالے پرچم کیوں لگے ہیں؟ تو کسی نے آواز دی, مومنہ تجھے پتا نہیں ہے, آج عاشورے کا دن ہے. فاطمہ کا بھلا گھر اسی کربلا میں اجڑ گیا, زائرین پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. یہ مومنہ پھر طرف کے رونے لگی. پھر فوراً خیال آیا, اس کا شکریہ ادا کر دوں جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا. ایک مرتبہ چہرے کو موڑا, آواز دی, ہے پہنچانے والی, اپنا نام تو بتا دے. آنے والا کہتا ہے کہ تیری منت پوری ہو گئی, تو کربلا آ گئی, میرا نام جان کے کیا کرے گی؟ تو ایک مرتبہ کہتی, ٹھیک ہے, نام نہیں بتاتا تو نہ بتا, کم سے کم ہاتھوں کو تو بڑھا دینا کہ میں تیرے ہاتھوں کا بوسہ لے لوں. ہائے, آنے والا کہتا ہے کہ بلاتی بھی ہے اور ایسی فرمائش کرتی ہے جسے میں پورا نہ کر سکوں. یہ کہہ کے ابا ہٹا. ہائے, ابا کا ہٹنا تھا, کیا منظر دیکھا, بازو کٹا ہے, خون بہ رہا ہے. آواز دی کہ میری بچی آج بھی پیاسی ہے, میں تیری آواز پر تجھے کربلا لے آیا. تو ایک جملہ کہہ دوں عزادارو کہ جو زائروں کی آواز پر آ جائے, اسے حسین نے کتنا یاد کیا ہوگا. یہ عصر کا این وقت آ چکا ہے عزادارو, میرے پڑھنے پہ نہ جانا, پرسہ دینا ہے سیدہ کو. ایک ماں بے چین ہو کر کربلا سے آ گئی ہے, ایک ایک بیوی کے آگے جا رہی ہے. آنسوؤں کا نذرانہ دے دو, میرا بڑا گھر اجڑ رہا. اللہ مجھے کو قبول کرے عزادارو. سن سکو کہ اب تاریخ لکھ رہی ہے, جب 71 لاشیں حسین اٹھا چکے نا, ہائے تھکا ہوا حسین, ہائے میرا مظلوم حسین. ایک مرتبہ تیرے خیمہ پہ آیا, زینب میرا آخری سلام, اما فضا آخری سلام. ایک ایک کو آخری سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد بس عزادارو کلیجے تھام کے سننا, سواری اٹھنے کا وقت آ گیا ہے. کاغذ دے کے کہنا, حسین کاش ہم کربلا میں ہوتے. عزادارو آپ سن سکو گے, اب تاریخ نے لکھا, ایک مرتبہ حسین کہتے, زینب مجھے بیمار بیٹے سے ملنا ہے. زینب مشکل کشا کی بیٹیوں میرے ساتھ چلو. لیجیے, زینب کا ہاتھ پکڑا, سجاد کے خیمے میں آئے, بیمار غش کے عالم میں پڑا تھا. ارے زینب نے شانہ ہلایا, سجاد بابا کا آخری دیدار کرو بیٹا. ہائے, جو بیمار ہو اس کے اوپر کیا گزری ہوگی. ایک مرتبہ سجاد اٹھے, پھوپھی اماں مجھے سہارا دو. جیسے ہی سہارا دیا گیا, سجاد کہتے, پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے. عزادارو سن سکو گے, اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ جس باپ کی گودی میں سجاد جوان ہو گئے, مدینے میں کسی نے پوچھا تھا مولا سے, آپ نے اپنے بابا کو نہیں پہچانا؟ تو سجاد کا جملہ سنو گے, ماتم کر کے
فاصلہ نظر آ رہا ہے، مگر میرا بابا اتنے تیر لگے تھے، اتنی بھی جگہ بابا کے جسم میں نہیں تھی، میرا بابا چلنی خون میں ڈوبا ہوا تھا، میرا بابا چہرے پہ اصغر کا خون تھا، بس ازادار ختم ہوئی مجلس، وہ منزل آئی، سب کو خدا حافظ کیا، آ گئے میدان میں حسین، ابھی جنگ کر رہے تھے، آواز آئی یا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بس ازادار ختم کر کے مجھے دلنا، اس آواز کا آنا تھا، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، ادھر نیام میں رکھا ہے نا، غصب ہو گیا، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی شمشیر مار رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں، جولیوں میں پتھر بھر کے لائے ہیں، ایک تنے حسین، پتھروں کی بارش، حسین گھوڑے سے زمین پر گرے، بس ازاداروں کو ساتھ لیجئے، اب تاریخ لکھ رہی ہے، شمر خنجر لے کے بڑھا، آ گیا عصر کا سما ازاداروں، اب جو سال بھر جیے گا وہی روئے گا، یہ عصر کی گھڑی ہے، فاطمہ بے چین ہے، ملعون خنجر لے کے بڑھا،